الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. لائق ساتھ تعظیم و تکریم آل رسول اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب حمدانی سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج کی زینت، دیگر علماء کرام، ثنا خانان رسول عربی و جملہ عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کافی چونکہ بیت چکا ہے، مجھے اویسی بھائی نے 20 منٹ کا حکم دیا تھا، لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ میں 12 کی نسبت سے 12 منٹ سلامت رہے. اس خوبصورت سلسلے کی کڑی جو سلسلہ آل رسول کے حوالے سے، محبت اہل بیت کے حوالے سے، اور خصوصاً مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے لیے 20 روزہ محافل کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کی 16ویں محفل ہے. جتنی محافل ہوئیں، جہاں جہاں پر ہوئیں، جن جن احباب نے ان کا انتظام کیا، جتنے احباب ان میں تشریف لائے، اللہ سب کو آل رسول کی اس نوکری کی جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، آج کا دور فتنوں کا دور ہے. چند ایک معروضات میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ فضائل کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑی فکر بھی لے کر جائیں، ذہنوں کو کلیئر کر کے جائیں. اس حوالے سے قبلہ ویسی صاحب اور قبلہ پیر صاحب، سب سے پہلی جو میں گزارش کروں گا، اور شاعر اہل سنت محترم صفدر اسد صاحب بھی تشریف فرما ہے، شہر کی نمائندہ شخصیات میں سے ہیں. جن جن لوگوں نے اللہ نے عظمت عطا کی، وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، آل رسول ہیں. جتنے لوگ جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے، آج اس دنیا میں جب آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرنے لگیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ کل ان ہستیوں کی موجودگی میں اگر یہ بات مجھے کرنی پڑے، مثلا میں مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں کوئی بات کرنے لگا ہوں، مجھے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کل جب قیامت کا منظر ہو، امام الانبیاء بھی جلوہ افروز ہوں، مولا کائنات بھی جلوہ افروز ہوں، مخدومہ کائنات بھی جلوہ افروز ہوں، شہزادے بھی جلوہ افروز ہوں، اور اگر ان کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں جو الفاظ میں آج ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہنے پڑ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی یا سر چکا ہے؟ کل مجھے کہنا پڑے تو میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں آپ کے در کا گدا تھا، میں فخر سے بول سکوں کہ میں آپ کے در کا گدا تھا. میں نے دنیا میں آپ کے در کی گدائی کی ہے، میں نے آپ کی نوکری کی ہے، میں نے آپ کے گیت گائے ہیں، میں نے آپ کی عظمتیں بیان کی ہیں، میں نے آپ کی شانیں بیان کی ہیں، اور یہ نوکری بھی آپ نے ہی دلوائی، یہ نوکری بھی آپ نے دلوائی تھی. میں کون تھا آپ کی نوکری کرنے والا؟ مالکوں کی مرضی ہوتی ہے کس کو نوکر، نوکر مالکوں کی مرضی ہوتی ہے. مالک چنتے ہیں کہ اس
کو نوکر رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا تو پہلا سبق آپ نے یہ لے کے جانا ہے کہ جب بھی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں تو یہ سوچ لیں کہ کل اگر ان ہستیوں کے سامنے مجھے یہ بات کرنا پڑی میرا سر فخر سے بلند ہوگا یا ندامت سے جھک جائے گا. ندامت سے جھک جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول دان پھول لکن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ بات نظریے کی ہے, یہ بات سوچ کی ہے. بندہ جب بولتا ہے اس کے پیچھے اس کا پورا نظریہ بول رہا ہوتا ہے, اس کی پوری سوچ بول رہی ہوتی ہے, اس کے دل دماغ کے جذبات بول رہے ہوتے ہیں, دل کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. اس لیے آپ اس میں نہ پڑا کریں کہ فلاں یہ بول گیا فلاں یہ بول گیا. اس نے اپنے جذبات پیدا کیے, اس نے اپنا اندر ننگا کر دیا ہے, دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میرے اندر آل رسول ہوں یا صحاب رسول ہوں ان کے بارے میں میرا من کیا کہتا ہے. زبان آپ کے من کی عکاس ہے, آپ کے من